ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا. تہران کا میزائل پروگرام دفاع کے لیے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے پاس میزائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہو. اس کے حوالے سے دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں امن دل کو سبوتاش کرنے والے بہت ہیں. شرپسند عناصر امن عمل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو. کہا ایران کی کامیابی ہماری کامیابی, ایران کا نقصان ہمارا نقصان ہے. مشکل وقت میں ایرانی قیادت اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے. وزیراعظم کا فارسی شعر کے ذریعے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات کے عزم کا اعادہ. ثالثی کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو خراج تحسین. جاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون برادر شهباز شریف, برادر عزیزمون فیلد مارشال عاصم منیر و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی هاشون. پاکستان نے مذاکرات کے لیے شاندار کردار ادا کیا. مفاہمتی یادداشت پر دستخط اسلام آباد پر اعتماد کی بدولت ہی ممکن ہوئے. ایرانی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین. شاندار استقبال اور بھرپور میزبانی پر پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر. مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان اور ایران یکجان دو قالب ہیں. دونوں ممالک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں. اب چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہے. مسعود پزشکیان کا تاریخی دورہ پاکستان اسلام آباد میں ایوان صدر آمد. صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات. خطے کی صورتحال اور امریکہ سے امن معاہدے کے حوالے سے تبادلہ خیال. پائیدار استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم. صدر مملکت کی معزز مہمان کو تاریخی MOU پر مبارکباد. علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ. کہا پاکستانی وفد شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین میں شرکت کرے گا. ایرانی صدر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اہم ترین ملاقات. علاقائی صورتحال, امن کے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ISPR کے مطابق مسعود پزشکیان کی جانب سے تنازعات کے حل اور علاقائی سٹیک ہولڈرز کے درمیان ثالثی پر پاکستان کی بھرپور پذیرائی. سپہ سالار نے خوشحالی اور استحکام کے لیے قریبی مشاورت برقرار رکھنے کا عزم دہرایا. امن کے لیے کامیاب ترین ثالثی پر تشکر پاکستان. مسعود پزشکیان اسلام آباد کے مہمان. تاریخی MOU پر دستخط کے بعد ایرانی صدر کا پہلا غیر ملکی دورہ. سیول اور عسکری قیادت کے دانشمندانہ کردار کا بھرپور اعتراف. چہرے پر اعتماد, ہونٹوں پر مسکراہٹ, اپنائیت اور برادرانہ محبت کے رنگ. پاکستانی فضاؤں میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے حفاظتی حصار میں لے لیا. دورخان ایئر بیس پر والہان استقبال. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خوش آمدید کہا. خوشگوار مسکراہٹوں کا تبادلہ. ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا, گلے بھی لگایا. ایرانی صدر وزیر اعظم کے شانے پر ہاتھ رکھ کر چلتے رہے. شہباز شریف نے چھتری تھامے رکھی. معزز مہمان حاضرین کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے. روایتی لباس میں ملبوس بچوں کی جانب سے پھول پیش. ایرانی صدر کو 21 توپوں کی سلامی. پاک فضائیہ کے طیاروں کا ایئر سیلوٹ. وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش. شہباز شریف نے کابینہ ارکان سے تعارف کروایا. معزز مہمان نے پودا بھی لگایا. ایرانی صدر کو کالج آف فزیشنز کی جانب سے اعزازی فیلوشپ سے بھی نوازا گیا. معزز مہمان دورہ مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہو گئے. اسلام آباد کے H9 اتوار بازار میں خوفناک آتش زدگی. سینکڑوں سٹالز لپیٹ میں آ گئے. بھاری مالی نقصان. کیپٹل ایمرجنسی سروسز کی شعلوں پر قابو پانے کی کوششیں. راولپنڈی سے بھی گاڑیاں طلب. آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. پاک ایران بے مثال دوستی اور تاریخی تعلقات کا نیا باب. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ایک روزہ دورے پر اسلام آباد آمد. معزز مہمان کا نورخان ایئر بیس پر گرم جوش ویلکم.
صدر مسعود پزشکیان پاک سرزمین پر مسکراتے ہوئے اترے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے والہانہ استقبال کیا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور گلے بھی لگایا۔ انتہائی دوستانہ ماحول میں مسکراہٹوں کا تبادلہ۔ ایرانی صدر وزیراعظم کے شانے پر ہاتھ رکھ کر چلتے رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر پر چھتری تانے رکھی۔ مہمان صدر پزشکیان موجود افراد کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ ایرانی صدر کو 21 توپوں کی سلامی، پاک فضائیہ کے طیاروں کا ایئر سیلیوٹ۔ ایرانی صدر کے جہاز کو پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی لڑاکا طیاروں نے حفاظتی حصار میں لیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے 60 دن میں ٹیکنیکل نیگوشیشن ہوں گی اور پوری امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ایم او یو ایک لانگ لاسٹنگ ایگریمنٹ ہوگا جبکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ صدر مسعود پزشکیان کے دورے سے پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایران امریکہ معاہدے سے پوری دنیا میں امن قائم ہوگا۔ خلوص دل سے امن کے لیے کاوشیں کی، پاکستان نے جو کلیدی کردار ادا کیا وہ تاریخ ساز ہے۔ یہ عزت اربوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جنگ بندی ہو چکی، 60 روز میں تکنیکی مذاکرات ہوں گے۔ تاریخی دن پر اپوزیشن کو اختلافی باتوں سے گریز کا بھی مشورہ دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے پہنچنے سے قبل ایرانی وزیر خارجہ کی آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو زرداری نے استقبال کیا۔ عباس عراقچی عمان سے پاکستان پہنچے۔ ایئرپورٹ لاؤنج میں صدر مملکت اور وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ تاریخ، عقیدے اور ثقافت میں دو طرفہ تعلقات کی جڑیں گہری ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا طے شدہ وعدوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ ایکس پیغام میں صدر پزشکیان نے کہا معاہدے پر مکمل عمل نہ ہوا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ بات چیت کی کامیابی کا انحصار طے شدہ ذمہ داریوں پر مکمل عمل درآمد پر ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا متن سے ہٹ کر دیے جانے والے بیانات مذاکرات کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ ایران نے اعلیٰ ترین سطح کے جوہری معائنے قبول کرنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا بیان، کہا اگر تہران معائنوں پر رضامند نہ ہوتا تو مزید مذاکرات ممکن نہ تھے۔ ایران کی منظوری جوہری شفافیت کو یقینی بنائے گی۔ ان کی بڑی رعایتوں کے بعد آپ نے ہرمز کو کھلا رکھنے پر اتفاق کیا۔ یہ بھی کہا کہ امریکی وزارت خزانہ سے جاری فنڈز ایسکرو اکاؤنٹ میں رکھے جائیں گے۔ ایران کے لیے جاری رقم واشنگٹن کے کنٹرول میں رہے گی۔ فنڈز صرف خوراک اور طبی سامان کی خریداری پر خرچ کیے جائیں گے۔ ایران کے لیے مکئی، گندم اور سویابین امریکی کسانوں سے خریدے جائیں گے۔ معائنہ کاروں کو جوہری مقامات کا دورہ کرنے کی اجازت دینے کا ارادہ نہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد نے IAEA سربراہ سے ملاقات نہیں کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی بریفنگ، کہا لبنان میں جنگ بندی اولین شرائط میں شامل ہے۔ گورنر ایرانی سینٹرل بینک عبد الناصر نے امریکی صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں ایران امریکہ سے زرعی سامان خریدنے کا پابند نہیں، $6 ارب امریکی اشیاء پر خرچ نہیں کریں گے، ان سے ضروری اشیاء اور دمائیں خریدیں گے۔ معاہدے میں ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی کہ بحال فنڈ صرف امریکی زرعی مصنوعات کی خریداری کے لیے استعمال ہوں گے۔ امریکہ ایران بات چیت میں 3 تکنیکی گروپس شامل۔ پہلا گروپ نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا ہے، دوسرا پابندیوں اور منجمد اثاثوں کے امور کا جائزہ لے رہا ہے، تیسرا گروپ لبنان کی صورتحال پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا میڈیا کو انٹرویو، کہا ایران یورینیم ملک سے باہر بھیجنے کے بجائے افزودگی کی سطح کم کرے۔ مذاکرات کا اگلا دور زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ مذاکرات کاروں کو کچھ معاملات پر کام کرنے کے لیے 30 دن کا وقت دیا گیا۔ وسیع تر معاہدے کو 60 روز میں حتمی شکل دینے کی امید ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ پس پردہ کوئی خفیہ ڈیل ہوئی، جو کچھ ہے وہ تحریری طور پر اسلام آباد معاہدے میں موجود ہے۔
خطے میں امن کی راہ ہموار دیکھ کر اسرائیل پریشان، جنوبی لبنان میں کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ صہیونی وزیراعظم، وزیر دفاع اور فوجی سربراہ کا اجلاس کے بعد مشترکہ بیان، کہا عسکریت پسندوں کے ڈھانچے کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری، تنازع کا مستقل حل چاہتے ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تعزیتی تقاریب 4 جولائی سے شروع ہوں گی۔ شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ تہران میں 6 جولائی تک جلوس نکالے جائیں گے۔ 7 جولائی کو قم شہر میں تقاریب ہوں گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین ہوگی۔ 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ تقاریب کے دوران عام تعطیلات کا اعلان۔ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران جنگ جاری نہیں رکھی جا سکے گی۔ امریکی سینٹ میں ایران جنگ سے متعلق اہم قرارداد منظور۔ قرارداد 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور۔ عمان کا آبنہ ہرموز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان۔ بین الاقوامی میریٹائم آرگنائزیشن کے تعاون سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے خصوصی انتظامات۔ آبنہ ہرموز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پیشگی رابطہ لازمی قرار۔ اسلام آباد کے H9 اتوار بازار میں خوفناک آتش زدگی، سینکڑوں سٹالز جل گئے، بھاری مالی نقصان۔ کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے مطابق 3 سیکشنز میں شعلوں پر قابو پا لیا گیا ہے، باقی 2 سیکشنز میں آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ویمن T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو مسلسل چوتھی شکست، آسٹریلیا نے 113 رن سے ہرا دیا۔ 199 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 86 رنز پر ڈھیر ہو گئی، 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں نہ جا سکیں۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ میں ایک اور یک طرفہ مقابلہ، پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا۔ رونالڈو کا ناقدین کو تگڑا جواب، چھٹے ورلڈ کپ میں سکور کرنے والا پہلا کھلاڑی بن گئے۔